السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال سے بھری ایک وادی بھی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اس جیسی ایک وادی اور مل جائے، اور ابن آدم کی آنکھ کو مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں برس سکتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کر کے اعلان فرمائے گا کہ دنیا میں جو شخص جس چیز کی اتباع اور پیروی کرتا تھا آج وہ اسی سے مدد مانگے۔ سورج کو پوجنے والے سورج سے، چاند کو پوجنے والے چاند سے مدد مانگے، جبکہ ظالموں اور سرکشوں کی پیروی کرنے والے انہیں پکاریں اور انہی سے مدد مانگے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں برائی کرنے والے کی توبہ قبول کر لے اور اسے معافی عطا فرما دے، اور اسی طرح دن میں اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں برائی کرنے والے کی توبہ قبول کر لے اور اسے معافی عطا فرما دے۔ یہ سلسلہ سورج کے مغرب کے طلوع ہونے تک یوں ہی جاری رہے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور غیر مسلم کے درمیان فرق کر دینے والی اور ان میں امتیاز کر دینے والی چیز نماز ہے۔ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ بحوالہ ترمذی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا فصل بوتا ہے اور پھر انسان یا چرند پرند اس میں کچھ کھاتے ہیں تو یہ مالک کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اس میں سے کچھ چوری ہو جاتا ہے وہ بھی مالک کے لیے صدقہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو یتیم کے سر کے ہر بال کے برابر اسے نیکی ملے گی، اور جس نے یتیم کی کفالت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کفالت کرنے والا شخص ہاتھ کی 2 انگلیوں کی طرح اسی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ بحوالہ مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو محض
اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور عورت اس بلی کو نہ تو خود کھلاتی پلاتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے جانوروں میں سے کھا لیتی۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشش محض اس وجہ سے کر دی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کتے کے پاس سے ہوا جو ایک کنویں کے قریب بیٹھا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ اس نے اپنا چرمی موزہ اتارا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں سے کتے کے لیے پانی نکالا۔ اس عمل کی برکت سے اس عورت کی بخشش کر دی گئی۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سیدنا معقل رضی اللہ عنہ ابن یسار سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خون ریزی میں عبادت کرتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی مانند ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔